جو مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں خدا کے گھر میں۔ ہاللیلویا۔ اور جتنے ہمارے پرانے ہماری کلیسیا کے ممبر ہیں میں ان کو، اور جو ہمارے نئے ممبر ہیں میں ان کو زوردار تعریف سے ویلکم کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک بڑا خاص مضمون آج میرے دل میں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو بڑی طریقے سے، بڑے غور سے سیکھیں اور خدا کے کلام کو ہم سمجھیں کہ ہم یہاں پر دور دراز سے آتے ہیں اور ہم اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالتے ہیں، تو جب ہم خدا کے گھر میں آئیں تو برکت پا کے جائیں، ہم خالی نہ جائیں، خدا کے پاک روح سے بھر کر جائیں، خدا کے کلام سے بھر کر جائیں۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند میں بڑھے اور خداوند میں ترقی کریں اور خداوند کے اندر جڑ کو مضبوط کرتے جائیں۔ ہاللیلویا۔ آج جو موضوع ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے چرچ آنا کیوں ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہم ان ٹاپک کو ہم دیکھیں کہ ہم جو چرچ آتے ہیں تو یہ ضروری کیوں ہے۔ ہم گھر میں بھی دعا کرتے ہیں، گھر میں میں نے لاسٹ ٹائم میسیج تھا کہ ہم فیملی کے اندر دعا کریں اور پرسنلی رات کو خدا کی حضوری میں جھکیں، لیکن آج جو خدا نے جو ٹاپک دیا ہے، آج جو کلام دیا ہے وہ ہے چرچ آنا کیوں ضروری ہے۔ میری اور آپ کی روحانی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے سانس لینا۔ یہ چرچ آنا اتنی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا سانس رک جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ایماندار چرچ آنا چھوڑ دے، خدا کے گھر آنا چھوڑ دے، روحانی کلیسیا سے رفاقت رکھنا چھوڑ دے تو میرے عزیزوں ویسے تو زندہ رہتا ہے لیکن وہ روحانی طور پر ڈیڈ ہو۔ اتنا ضروری ہے خدا کے گھر میں آنا۔ اگر ہم ایک دو دفعہ چرچ نہیں آ سکتے تو مجبوری ہوتی ہے، ایک بندہ بیزی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم متواتر طور پر خدا کو رد کریں، خدا کے گھر کو نہ جائیں تو یہ بہت ڈینجرس ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ جو شخص ہے جو خدا کے گھر میں متواتر نہیں جاتا وہ ہلاکت کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کلام میں ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، پہلا ساموئیل اور اس کا 1 باب اور اس کی 12 سے 17 آیت کو پڑھیں گے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے اور ہماری روحانی زندگی کے لیے اتنا قیمتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم جسمانی غذا کھاتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں صبح شام دوپہر اور پھر بیچ میں کچھ ریفریشمنٹ لے لیتے ہیں، تو یہ ہماری بدنوں کی زندگی کے لیے، جینے کے لیے جسمانی خوراک ہے۔ لیکن جو ہماری روحانی خوراک ہے، جو ہمارے اندر ایک روح ہے، یہ بدن تو پانی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا، لیکن جو اندر جو روح ہے وہ نیچے مرنے والی، تو ان کو صرف گھیرا کرنا، وہ بیچاری اس کو صحت مند ہونا چاہیے خدا کے کلام سے، لیکن وہ ڈسٹرب ہی رہتی ہے۔ تو آئیے حوالہ پڑھیں گے، پہلا ساموئیل اس کا پہلا باب اور 12 سے 17 آیت کو پڑھیں گے۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی، اور وہ جب خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تو تھا۔ ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعہ اتنا بہت بڑا اور مشہور واقعہ ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ہنا خدا کے گھر میں جاتی تھی
اس کا رحم اللہ نے لکھا ہے اس کا بند کیا ہوا تھا اور وہ بھانس تھی اور وہ خدا کے حضور میں کس طرح جا کے دعا کرتی ہے پڑھیں گے. اور ہنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی اور ہنا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی. وقت اس کے ہونٹ ہلتے تھے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور دل میں خدا کے حضور میں دعا کرتی تھی, ہونٹ ہل رہے تھے اور اس کی آواز سنائی نہیں دیتی اور اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے. ایلی کو گمان ہوا کہ شاید یہ اور نشے کی حالت میں خدا کے گھر میں آ گئی ہے. سو ایلی نے اس سے کہا ایلی نے اس سے کہا کہ تم کب تک نشہ میں رہے گی, کہ تو کب تک نشے میں رہے گی, نشہ نشہ اتار. ہنا نے جواب دیا ہنا نے جواب دیا ایلی کو, نہیں آئے میرے مالک, اس نے کہا نہیں آئے میرے مالک, میں تو غمگین عورت ہوں, میں تو غمگین عورت ہوں, میں نے تو نہ تو میں پی میں نے تو نہ میں بھی نہ نشہ کیا, نہ نشہ کیا, پر خداوند کے آگے اپنا دل اندھیرا ہے. پر خداوند کے آگے اپنا دل کیا کیا ہے, اندھیر کیا ہے. تو اپنی لانڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ. اتنا بڑا لفظ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے غور کیا کہ اتنا بڑا لفظ کلام میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ میں خبیث عورت نہیں ہوں, میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. اب تک وہ بولتی رہی ہے. تب ایلی نے جواب دیا تب ایلی نے اس کو جواب دیا تو سلامت جا تو سلامتی سے جا اور اسرائیل کا خدا اور اسرائیل کا خدا تیری مناجات جو تو نے اس کی مانگی ہے تیری مناجات جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. پوری کرے. آمین. کلام کے سیدھا کلام پڑھے اور سننے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. خدا کا شکر. خدائے رب جلیل عظیم عظیم خدا ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں تلاوت کے لیے خدا ہوں, اور جو تیرا کلام خدا ہوں خدا جی تیرے پاک روح کی ہدایت سے میں بولوں, میں نہیں لفظ تیرے مانگتا ہوں, اور جو تیرا کلام اترے وہ ہمارے دل اور روح کے اندر بسے. آمین. میرے عزیزو, یہ ایک بہت دکھی عورت ہے اور اس کے ہسبینڈ کی 2 شادی ہیں اور ایک کے اولاد ہے اور اس کی اولاد نہیں. تو یہ ہیکل میں جا کر قربانی گزراتے ہیں, نذرانے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر بھرے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے قربانی چڑھاتے ہیں. اور جو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ جو اس کی دوسری وائف ہے اس کو جو حصہ دیتا ہے اور جو اس کو حصہ دیتا ہے اس کو ڈبل دیتا ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے اس کی اولاد نہیں ہے اور دوسری کی اولاد ہے. جو دوسری جو عورت ہے ہنا کو بہت چڑھاتی ہے, اس کو چھیڑتی ہے. کلام میں لکھا ہے اس کو چھیڑتی ہے, چڑھاتی ہے. کیوں؟ کہ اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ قربانی کا زیادہ حصہ اس کو دیتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کو پیار کرتا ہے. تو میرے عزیزوں, وہ بہت دکھی ہے, وہ اپنے گھر میں بھی دکھ میں ہے اور جب یہ ہیکل میں جا کر خدا کی حضوری میں جھکتی ہے, دعا کرتی ہے, گڑ گڑاتی ہے, روتی ہے, تو وہاں بھی وہ دکھی ہے. اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری کسی بہن, ہماری کسی بیٹی کے ایسا پرابلم ہو, اس کی اولاد نہ ہو, تو ہم بھی اس کو اسی نظر سے ہمارے یہاں تک کہ ہمارے بزرگ بھی, مائیں, بوڑھی عورتیں بھی ان کو ایسے ہی ان کو تانے مارتی ہیں. کہیں محفل میں شادی میں چلے جائیں یا کبھی کسی میت میں چلے جائیں تو وہاں بھی اس کو ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اسی طرح یہ بھی اتنے دکھوں کے اندر ہے کہ یہ اس طرح خدا کے گھر میں اس طریقے سے دعا کر رہی ہے کہ وہ جو ایلی اس کی اس حالت کو دیکھ کے کہہ رہے کہ یہ کوئی نشے میں آ کر یہ یہاں پر دعا کر رہی ہے. لیکن اس نے اپنی گزارش کی کہ میں بد چلن عورت نہیں ہوں, میں
ہیں کہ چرچ آنا کیوں ضروری ہے, ہمارا چرچ آنا کیوں ضروری ہے. تو وہ چرچ میں آ کر اس طریقے سے خدا کی حضوری میں کہ اس سے لفظ نہیں تو دل ہی دل میں خدا کی حضور گڑ گڑا رہی ہے اور دعا میں جھکی ہوئی ہے. اور میرے عزیزو, اس کا یہ گڑ گڑانا اور اس کا اس خدا کی حضوری میں رونا اور وہ دعا کرنا میرے عزیزو وہ قبول ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ دعا کرتی ہے, وہ منت مانگتی ہے کہ یہ جو میری اولاد ہوگی. اب یہ حوصلہ بھی دیکھیں ماں کا حوصلہ دیکھیں کہ جب یہ میری اولاد ہوگی تو میں کیا کروں گی, اس کو اسی ہیکل کے اندر میں چھوڑ کے جاؤں اور خدا کو دوں گی کہ یہ خدا کی خدمت کرے گی. اور وہ اسی ایسے ہی ہوا کہ وہ جب وہ اپنے گھر پر گئی اور وہ اولاد والی جب ہوئی تو وہ اپنے اس وعدے سے ادھر نہیں ہوئی. اس نے ایسا ہی کیا کہ جب اس کی اولاد ہوئی تو وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک وہ بچہ دودھ پیتا رہا, کہ جب تک بچہ میرے خیال 2 یا 3 سال تک دودھ پیتا ہے, تو اتنے چھوٹے بچے کو 3-4 سال یا 5 سال کے بچے کو اب وہ اپنے دل کے ٹکڑے تھے. اتنے سالوں کے بعد خدا نے اس کی دعا کو سنا ہے, اس کا گڑ گڑانا سنا ہے, اس کا رونا سنا ہے. وہ بچہ جا کر ہیکل میں دے کے آگے یہ دیکھیں, شکر گزاری دیکھیں اس کا حوصلہ دیکھیں اس ماں کا کہ وہ ایلی کائن کے پاس اس کو چھوڑ کے آ جاتی ہے. جب وہ چھوڑ کے آ جاتی ہے تو یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ وہ پھر ہیکل میں نہیں جاتی, جب خدا کی حضوری میں نہیں جاتی, وہ جاتی ہے, وہ پھر بھی جاتی ہے اور پھر خدا کی حضوری میں جاتی ہے. تو میرے عزیزو, پھر خدا نے اس کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور دی. ہاللیلویا. کہ یہ ہے خدا کے گھر میں آنے کی برکت. اور وہ جو بچہ جو وہ دے کے آئی تھی اتنا بڑا نبی ہوا ہے, وہ سیفل نبی بنا ہوا ہے. ارے جس نے داؤد نبی کو جا کر بسا کیا, جس نے سول بادشاہ کو جا کر بسا کیا, بادشاہوں کو بسا کیا, وہ اتنا بڑا نبی ہوا. ہاللیلویا. تو یہ ہے خدا کے گھر میں آنے کی برکت. ہم گھروں میں دعا کرتے ہیں, لیکن گھروں میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ساز اور آواز جب مل جاتے ہیں تو خدا کا ابر جو ہے ٹھہر جاتا ہے. جب آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہاں پر خدا کا باغ اترا ہوا ہے, جب یہاں پرستش ہوتی ہے, جب مسا ٹھہرا ہے, تو ہم گھر میں ایسی پرستش نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. اور جب یہاں پر خدا کا باغ اترا ہوتا ہے, خدا اپنے لوگوں کو چھوتا ہے, تو معجزات ہوتے ہیں. وہ یہ لیول ہمیں گھروں پر نہیں مل سکتا. خدا گھروں میں ہمارے ہے, لیکن جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے, ڈبل ڈوز ملتی ہے. وہ بھی ضروری ہے, لیکن خدا کے گھر میں ڈبل ڈوز ہے. یہ خدا کا جو گھر ہے نا, یہ پاور ہاؤس ہے. جیسے فیول ختم ہو جاتا ہے نا کسی گاڑی کا, پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر جاتا ہے اسٹیشن پر, ایسا ہی ہے نا, جاتا ہے اسٹیشن پر اس کو فیل کرنے کے لیے, پیٹرول بھروانے کے لیے. تو ایسا ہی ہے, ہمیں ضروری ہے خدا کے گھر میں آنے کے لیے, ہمیں ریچارج ہونے کے لیے. جب ہماری بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہم ریچارج کرتے ہیں موبائل کو. تو ایسے خدا کے گھر میں آ کر ہم بھر جاتے ہیں, ہم پاک سے بھر جاتے ہیں. تو خدا کے گھر میں آنا, خدا کی حضوری میں خدا کی سازوں آوازوں کے ساتھ جو ہے پرستش کرنا بہت ضروری ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ آؤ. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جمع ہوں. جب آپ نے دیکھا ہے, میں شارٹ کروں گا, آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اپوزیشن پارٹیاں ہمارے ملک میں, آپ نے دیکھا ہے کہ بہت پولیٹکس ہے, کوئی بھی جو کسی نے جلسہ کرنا ہوتا تو وہ اپنا پاور شو دکھاتا, میرے پاس اتنی عوام ہے, میرے پاس اتنی عوام ہے, ایسے ہی. تو ہم بھی گرجا گھر میں آ کے, خدا کی حضوری میں آ کے ہم بھی پاور دکھائیں نا. کس کو؟ ہمارا کون مخالف ہے؟ ابلیس ہے. تو اس کو ہم اپنی پاور شو دکھائیں نا کہ ہماری کتنی یونٹی ہے. ہاللیلویا.
تو ہمیں بھی پاور شو کروانے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر خدا کا تخت لگا ہے وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ جلالی کام ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم چرچ آئیں اور خدا ہمارا انتظار کرے، خدا ہمارا انتظار کرتا ہے۔ دیکھیے ہم خدا کی جب خدا کی دعا، خدا سے ہم دعا گھر پہ کرتے ہیں، دیکھیے خدا آتا ہے ہماری دعا سن کر۔ جب خدا ہمارے گھر میں آتا ہے تو سامنے بھی چاہیے نا خدا سے کہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خدا کے گھر میں آنے سے ہم ریچارج ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بہانے ہیں، میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ جاب کا مسئلہ ہے، ہمیں جاب پر چھٹی نہیں ملتی۔ تو میں اس بات کو میں سوچ رہا تھا اور خدا نے میرے ذہن میں نکالا دیا کہ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، ایسا کوئی فرعون نہیں ہے کہ جیسے قوم بنی اسرائیل کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے جانا ہے، فرعون ان کو روک سکتا ہے؟ تو فرعون سے بڑا کوئی ہے؟ فرعون سے بڑا کوئی ہے؟ فرعون ان کو بولتا تھا اچھا اپنی لیڈیز کو، بچوں کو روک دو اور تم لوگ جاؤ جا کے خدا کی پرستش کرو، ایسے تم ایسا کرو کہ اپنے جانور رہنے دو اور تم جا کر پرستش۔ لیکن انہوں نے انکار نہیں، ہم نے سب نے جا کر خدا کی پرستش کرنی ہے، خدا کی دعا کرنی، خدا کی حضوری میں جھکنا ہے۔ تو جیسے کوئی جاب میں ہمیں نہیں آنے دیتا یا کوئی مشکل ہوتی ہے، اب تو میں نہیں مانتا اس بات کو کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے خدا کے گھر جانے کا تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، یہ تو میرا ایمان ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ یار میں دعا کے لیے جا رہا ہوں خدا کے گھر میں، تو میں تیرے واسطے ہی دعا کر رہا ہوں، پھر وہ بولے گا کیا سارا دن چلتا میں تیری جگہ سے ڈیوٹی کرتا ہوں۔ خدا کے گھر میں آنے کے لیے ہمیں بڑے بہانے بناتے ہیں، لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو وہ جو فرعون نہیں روک سکتا نا، آسان کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاللیلویا۔ کلام آگے بہت ہے لیکن ٹائم جو نا وہ میرے کو اجازت نہیں دیتا کہ خدا آپ کو برکت دے، اور خدا کے گھر میں آنے کے لیے ہمیں بلیسنگ ہے خدا کے گھر میں۔ ہاللیلویا۔ ٹائم نکالیں، خدا ہمارا انتظار کرتا ہے اور بلیسنگ خدا کے گھر سے ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ پریز دی لارڈ۔